بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پر نور محفل میں، اس عجائبات سے بھری دنیا میں۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 16 اکتوبر سے لے کر 22 اکتوبر 2023 تک تمام بروج کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے بہت احتیاط کر کے چلنا ہے۔ صحت کے معاملات میں بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے، اسپیشلی جن کو اندرونی مسائل ہیں، جن خواتین کو یوٹرس میں مسئلہ ہے یا پھر کمر میں درد ہے۔ اس کے علاوہ جو دل کے مریض ہے یا ڈائبٹیز پیشنٹ ہے، اوورآل آپ کو اس ہفتے اپنی صحت پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے اور کوشش کیجیے گا بد پرہیزی سے آپ لازمی بچیے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اگر اپنے بزنس میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں آپ، یا پھر اپنے کاروبار میں آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو فی الحال یہ والا ہفتہ آپ صبر اور تحمل سے کام لیں۔ انشاءاللہ آگے جا کر چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گے۔ اور جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو اگر وہ اپنی جاب کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو فی الحال آپ بالکل بھی اپنی جاب کو ہاتھ بھی مت لگائیے گا، اور جیسے چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی میں تھوڑی بہت پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، تھوڑی بہت انبن بھی آپ کی اور آپ کے پارٹنر کے بیچ میں ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی یہی کہوں گی میں کہ آپ نے صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ صحت کے حوالے سے بھی آپ نے احتیاط کرنا ہے، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جتنی بھی ڈسٹربنس ہے وہ انشاءاللہ اس میں تھوڑی بہت بہتری تو انشاءاللہ آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے یہاں پہ بھی آپ نے صبر سے کام لینا ہے۔ تو اوورآل یہ ہفتہ آپ کے لیے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے، اپنے تمام معاملات میں آپ نے سنجیدگی سے کام لینا ہے۔ آپ نے اپنی تمام حاجات کو، خواہشات کو اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد 300 مرتبہ یا اللہ اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورینز کے لیے یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ کو نزلہ زکام یا بخار بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے بہت زیادہ کوشش کرنا ہے، احتیاط کرنا ہے۔ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال آپ کوشش کیجیے گا نہ کریں، آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ جن کو جوڑوں میں مسئلہ رہتا ہے ان کو بھی اس ہفتے اپنی صحت کا، اپنے جوڑوں کا اور اپنے کمر درد کا اور گھٹنوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ آپ جتنا تیل سے مالش کریں گے تو آپ کو ریلیف محسوس ہوتا چلا جائے گا۔ اور بزنس میں اگر آپ کوئی ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ نے جلد بازی سے بالکل بھی کام نہیں لینا ہے، ریلیکس ہو کر چلیں گے اور صبر سے کام لیں گے تو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن جہاں آپ جلد بازی کریں گے تو چیزیں مزید بگڑتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور چونکہ اس ہفتے قمر درخرب بھی ہونے جا رہا ہے تو یہاں پہ آ کے آپ نے بہت زیادہ اپنی ازدواجی زندگی میں آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے آپ کی فائنینشیل حوالے سے کوئی انبن ہو گھر میں، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ یا آپ کے پارٹنر کے ساتھ، اسپاؤس کے ساتھ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت چپقلشی گھر میں پیدا ہو مالی بجٹ کو لے کر، لیکن انشاءاللہ کوشش کیجیے گا آپ جتنا بھی ہو سکے صبر اور تحمل سے کام لیں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے لیے کہنا چاہوں گی کہ کوشش کیجیے گا اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اپنے باس کے ساتھ آپ نے اپنا رویہ صحیح رکھنا ہے۔ اس ہفتے آپ کے لیے یہی بہتر ہے۔ اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے اور ان کی شادی کے حوالے سے بھی کچھ پیچیدگیاں ہو سکتا ہے، مزید گھر میں وہ ہو جس کی وجہ سے آپ کے گھر کا ماحول تھوڑا بہت بگڑ سکتا ہے، لیکن آپ نے صدقہ دینا ہے۔ جتنا زیادہ آپ صدقہ دیں گے رب کریم آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ حل کر دے گا۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد کوشش کیجیے گا یا وہاب ہو یا رزاق ہو، اپنے رزق کی فراوانی کے لیے اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا آپ نے اپنی ENT کا
तुर्स चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। और आपका जो थ्रोट है, आपने अपने थ्रोट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसके अलावा बिज़नेस के मामलात में भी आपने एहतियात करके चलना है। कोई भी अगर आप नया डील करना चाहते हैं तो उसमें बग़ैर पेपर वर्क के कोई भी काम मत कीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। चाहे वो आपका कितना ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, आपका जाने वाला दोस्त हो, रिश्तेदार हो, लेकिन आपने अपने तमाम मामलात में पेपर वर्क लाजमी करना है। और जो शादीशुदा अफराद हैं, उनकी इज़्दवाजी ज़िंदगी उनके स्पाउस के साथ हो सकता है थोड़ी बहुत आप में अनबन हो आपके रिलेटिव के हवाले से, और हो सकता है आपके ताल्लुकात इस हफ़्ते आपके सिस्टर्स के साथ, आपके ब्रदर के साथ, बहन भाइयों के साथ थोड़ी बहुत आपकी अनबन हो सकती हैं। लेकिन यहाँ आपने बहुत ज़्यादा हौसला करना है और छोटी छोटी चीज़ों को आपने दरगुजर करके चलना है, यही आपके लिए बेहतर है। और यही कोशिश कीजिएगा कि छोटी छोटी चीज़ों को आप दरगुजर करेंगे तो आपके लिए बेहतर है, वरना अगर आप दिल से लगा के बैठेंगे तो आपके लिए मज़ीद प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। काम की जगह पर आपने अपने से नीचे लोगों को भी आपने बहुत ज़्यादा उनका ख्याल रख के चलना है, यही आपके लिए बेहतर है। और इस हफ्ते आपने गाड़ी चलाते हुए भी बहुत ज़्यादा एहतियात करना है, अपना भी ख्याल रखिए और पैदल चलने वाले अफराद का भी आप ख्याल रखें। और गाड़ी थोड़ा आप आहिस्ता चलाएंगे तो आपके लिए यही बेहतर है। आपने अपने तमाम हाजात को, परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद या अरहमुर राहिमीन या अरहमुर राहिमीन इसका विर्द 300 मरतबा कीजिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। चौथा बुर्ज हमारा है बुर्ज सरतान, कैंसर। कैंसरियंस के लिए ये हफ़्ता सेहत के हवाले से आपकी सेहत बेहतर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपने अपने सेहत का ख़ुद भी ख्याल रखना है। बदपरहेज़ी की तरफ बिल्कुल मत जाइएगा। और जिनको स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिनको दिल में मसला है, उनको बहुत ज़्यादा परहेज़ करके इस हफ़्ते आपने चलना है। बदपरहेज़ी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इसके अलावा शादीशुदा जो अफराद हैं, उनकी ज़वाजी ज़िंदगी स्पाउस के साथ बेहतर होगी इंशाल्लाह। जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितनी भी गलत फहमियाँ आपके और आपके स्पाउस के बीच में चल रहे थे, वो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने अपने बहन भाइयों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ, स्पेशली मामू के ख़ानदान की तरफ से अगर कोई ज़मीन जायदाद का कोई मसला चल रहा है तो यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करके चलना है। अपना रवैया कोशिश कीजिएगा सही रखें, नरम रखें और अपना तवज्जो आप, फोकस आप जितना अपने काम पे हो सके उतना करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कोई भी किसी भी थर्ड पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मुदाखलत करने मत दें। और जो भी चल रहा है, जिसकी ज़िंदगी में जो भी चल रहा है, आप अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें और अपने ही काम पे तवज्जो दें तो आपके लिए बेहतर यही होगा। वरना हर किसी के बारे में आप सोच के अपने आप को स्ट्रेस के अलावा और टेंशन के अलावा कुछ नहीं देंगे। तो अपनी ज़िंदगी पे फोकस्ड रहें और अपने काम पे तवज्जो दें। इसके अलावा जो वर्किंग पीपल हैं, उनको, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको उनकी काम की जगह पर आपने एहतियात करना है। कुछ लोग आपको बिल्कुल नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इज़्ज़त देने वाली ज़ात परवरदिगार की होती है। व तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इसलिए अल्लाह पे भरोसा रखें और अपनी तमाम उम्मीद परवरदिगार पे रखें। और आपने अपनी तमाम हाजात को, परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद या रज़ाक़ हो, या रज़ाक़ हो, ए रिज़्क़ देने वाली ज़ात, इसका विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करना है और दुआओं में हमें याद रखिएगा। पांचवा बुर्ज हमारा है बुर्ज असद, लियो। लियो वालों को ये हफ़्ता बिज़नेस के हवाले से अगर आप कोई चेंजेस लाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं तो उसमें आप इंशाल्लाह पेपर वर्क के साथ करेंगे तो ज़रूर कामयाब रहेंगे। इसके अलावा जो बैरून मुल्क मुकीम लियो लोग हैं, अगर वो अपने बिज़नेस में कोई चेंजेस लाना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कामयाबियाँ मिलेगी। इसके अलावा सेहत के हवाले से इस हफ़्ते आपने अपने कमर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपनी आंखों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोशिश यही कीजिएगा कि आपने तुर्श चीज़ों से परहेज़ करना है, और क्योंकि इससे आपको थ्रोट का प्रॉब्लम भी हो सकता है, और इस हफ़्ते आपके थ्रोट को और आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा अपने इस पर एहतियात करना है। और जो शादीशुदा अफराद हैं
ان کے اسپاؤس کے ساتھ کنیکشنز آپ کے اسٹرانگ رہیں گے. چھوٹی موٹی نوک جھوک ہو سکتی ہیں لیکن انشاءاللہ آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے. کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے معاملات میں، اپنی زندگی میں، چاہے وہ آپ کے پرسنل معاملات سے لے کر پروفیشنل معاملات تک، کسی کو بھی اپنے زندگی میں انٹرفیئر آپ کرنے نہ دیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں جو بالکل آپ کے لیے سود مند ثابت نہیں ہوگا. اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی اہم فیصلہ آپ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس فیصلے میں آپ نے جلد بازی سے بالکل بھی کام نہیں لینا ہے. آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد سورہ کوثر کی تلاوت 33 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلا، ورگو. ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے اچھا موقع ہے. اگر آپ جیک پاٹ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں سے آپ کو کامیابیاں مل سکتی ہیں. اس کے علاوہ جن کے امپورٹ ایکسپورٹ کے کام ہیں اس کو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ملنے کے چانسز نظر آ رہے ہیں. اس کے علاوہ پراپرٹی میں اگر آپ پراپرٹی خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو فائدہ مل سکتا ہے. لیکن بزنس کے حوالے سے جو اپنا بزنس تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں یا پھر آپ اپنے بزنس کو پھیلانے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں فی الحال آپ کو صبر سے کام لینا ہے. اور اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی، اسپاؤس کے ساتھ آپ کوشش یہی کیجیے گا کہ تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت بالکل بھی کرنے نہ دیں. جو آپ جیسے چل رہے ہیں اسی پہ توجہ دیں. جو آپ آنکھوں سے دیکھیں گے صرف اسی بات پہ آپ توجہ دیں. جو آپ کو الٹی پلٹی باتیں سنائیں گے آپ نے کسی کی باتوں پہ نہیں آنا ہے اور کسی کی باتوں پہ توجہ بھی نہیں دینی ہے. اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہیں اس ہفتے. ان کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کی شادی بیاہ کے حوالے سے آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے. اور صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ نے اس ہفتے اسپیشلی ان خواتین کو جن کو اندرونی مسائل ہیں ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. آپ نے اسپیشلی یوٹرس میں جن کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا اور اپنے تمام بیماری کا علاج پر وقت کریں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا. آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب یعنی کہ مغرب اور عشاء کے درمیان آپ سورہ واقعہ کی تلاوت 1 مرتبہ لازمی کیجیے گا جو کہ ایک نہایت ہی بابرکت سورہ ہے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 7واں برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا. لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے بہت زیادہ محنت اور کاوش کیا ہے لیکن اس کا آپ کو صلہ نہیں ملا ہے. انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو آپ کی محنت کا صلہ بھی ملنے والا ہے اور آپ کو آپ کی ورک پلیس پہ جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں سے آپ کو اپریسیشن مل سکتی ہے. وہاں سے آپ کو بہت زیادہ سراہا جائے گا. کام کی جگہ پہ آپ کو بہت زیادہ آپ کی عزت و مرتبت میں اضافہ ہوگا اور اس کے علاوہ آپ کے سوشل سرکلز بھی بڑھیں گے. ازدواجی معاملات میں آپ کے اسپاؤس کے ساتھ جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں کوشش کریں اس کو نمٹانے کی. کسی کی باتوں میں بالکل بھی مت آئیے گا. جو آپ بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی پہ یقین رکھیے گا. اس کے علاوہ لائف پارٹنر سے لے کر بزنس پارٹنر تک آپ نے سب کے ساتھ اپنے معاملات استوار کر کے آپ رکھیں گے تو آپ کو کامیابیاں ملے گی. اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمس چل رہے ہیں آپ سوچ رہے ہیں ان کی ایڈمیشن کے حوالے سے یا پھر ان کی شادی کے حوالے سے کہ ایڈمیشن ان کی کہاں کرائے، کہاں بہتر ہوگا ان کے لیے، انشاءاللہ ان میں آپ کافی بہتر ثابت ہوں گے اور کافی بہتر فیصلہ لے پائیں گے. اور جو بیرون ملک پاکستانی اسپیشلی جو لبرا لوگ ہیں، جو خواتین ہیں، ان کو بہت زیادہ آپ کو سراہا جائے گا. آپ بہت زیادہ کریٹیو رہیں گے اس ہفتے اور آپ کا اٹینشن بھی آپ کے گھر کے رینوویشن کی طرف بہت زیادہ بڑھے گا جو کہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہے آپ کے لیے. اور صحت کے حوالے سے اس ہفتے اسپیشلی وہ لوگ جن کو گردے کا مسئلہ ہے، جن کو گردے میں پتھری ہے، ان کو اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے.
کوشش کیجیے گا کہ آپ نے بالکل بھی بد پرہیزی نہیں کرنی ہے اور ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کیجیے گا۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد 101 مرتبہ آپ نے آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپینس کے لیے یہ ہفتہ آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنا ہے، چاہے آپ کے گھریلو معاملات ہوں، چاہے آپ کے بزنس کے معاملات ہوں۔ آپ نے اپنے تمام معاملات میں سوچ سمجھ کے، احتیاط کر کے آپ نے چلنا ہے۔ اپنا رویہ گھر والوں کے ساتھ، بزنس پارٹنر کے ساتھ، لائف پارٹنر کے ساتھ آپ نے اپنا رویہ بہت ہی زیادہ سافٹ رکھنا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے اسپیشلی جو ٹین ایجرز ہیں، آپ نے اپنی ٹین ایجر بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ان کو آپ نے توجہ دینی ہے، محبت دینا ہے، تو ہی آپ کے لیے بہتر اولاد ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بزنس کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں یا اپنے بزنس کو آپ انہینس کرنا چاہتے ہیں یا کوئی انویسٹمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا، آپ کر سکتے ہیں۔ اور صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ انشاءاللہ آپ کی صحت میں بہتری آئے گی، اسپیشلی جو لوگ دل کے مریض ہیں ان کو کافی بہتر محسوس ہوگا اس ہفتے، ان کی صحت بہتر رہے گی اور اوورآل آپ کی صحت اس ہفتے کافی زیادہ بہتر رہے گی۔ اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 9واں برج ہمارا ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیرینس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے کوشش یہی کرنا ہے کہ زیادہ جذبات سے آپ کام نہ لیں۔ بالکل جذباتی پن آپ کو ہو سکتا ہے اور کام کا پریشر بھی آپ پہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں چڑچڑا پن بھی آ سکتا ہے، لیکن کوشش کیجیے گا کہ جتنا بھی ہو سکے آپ نے میانہ روی اختیار کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اپنے رویے میں بالکل معتدل برابر ہو کے چلنا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور اسپیشلی جو ورکنگ خواتین ہیں، جو ورکنگ لیڈیز ہیں، ان کو یہ میں کہوں گی کہ آپ پہ بھی کام کا پریشر بہت زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہو، لیکن آپ نے اپنے آپ کو ہینڈل کر کے چلنا ہے، آپ کے لیے یہی بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کیجیے گا، لیکن اس میں بھی آپ نے حوصلہ اور صبر سے کام لینا ہے۔ کوئی بھی جلد بازی سے اگر لیا ہوا کام آپ کا پورے معاملات کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے انشاءاللہ آپ بہت ہی زیادہ کامیاب رہیں گے اور آپ کو اولاد کی طرف سے، ان کی تعلیم کی طرف سے، ان کے ایگزامز کی طرف سے آپ کو کوئی خوشخبری بھی مل سکتی ہے، اور ان کی شادی کے حوالے سے بھی آپ کو ہو سکتا ہے کوئی اچھی خبر، اچھی نوید سننے کو ملے۔ اور آپ نے بالکل بھی اپنی صحت کے حوالے سے گاڑی چلاتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، اپنا بھی خیال رکھے اور پیدل چلنے والے افراد کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اسپیشلی جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے، اس ہفتے آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اور کوشش کیجیے گا اسٹریس نہ لیں اور فضول چیزوں پہ اپنا دھیان نہ کریں۔ آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد، اسپیشلی فجر کی نماز کے بعد سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت لازمی کیجیے گا، اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے بھی سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی، کیپریکارن۔ کیپریکارن والوں کے لیے یہ ہفتہ تبدیلی آپ کی زندگی میں آ رہی ہے۔ اگر آپ اپنے بزنس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا تبدیلی کا سوچ رہے ہیں، بیرون ملک شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے۔ اور جہاں تک بات رہے بزنس کے حوالے سے، اس میں بھی آپ چینجز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیشہ آپ نے اپنے آپ کے لیے ہی نہیں سوچنا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی آپ
ساتھ میں لے کر چلیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی ان کے اسپاؤس کے ساتھ کوشش کیجیے گا کہ ایسے الفاظ آپ استعمال نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو یا جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچے۔ اس لیے آپ نے اس ہفتے بات کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اور بہت زیادہ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی آپ اسٹریس میں نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بڑی سی پرابلم بھی بچوں کی تعلیم کے حوالے سے درپیش ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ نہ کرے وہ انشاءاللہ آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے۔ اور اس ہفتے آپ کو سفر بھی پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ سفر آپ کے لیے کافی بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اور صحت کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کی صحت بہتر رہے گی، لیکن صرف آپ نے اپنے جن کو مائیگرین کا مسئلہ ہے یا جن کو سر میں درد ہوتا رہتا ہے ان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ ادروائز صحت کے معاملے میں یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد یا علیو یا علی اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج تلف، ایکویریس۔ ایکویرینس کے لیے یہ ہفتہ آپ نے صحت کے حوالے سے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اسپیشلی آپ نے اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا ہے اور ENT کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو گلے میں کوئی تکلیف محسوس ہو یا چھاتی میں آپ کو کوئی درد محسوس ہو۔ تو اس کے علاوہ آپ نے ازدواجی زندگی میں جو لوگ شادی شدہ ہیں، ازدواجی زندگی میں آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ بے شک آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں کنیکشنز آپ کے اسٹرانگ ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ تھرڈ پرسن کو، کسی تیسرے بندے کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے بالکل بھی نہ دیں۔ اور بزنس کے حوالے سے اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی جاب کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں تو فی الحال اس میں آپ رکیں۔ بالکل بھی آپ نے کوئی بھی نیا اسٹیپ نہیں اٹھانا ہے، کوئی بھی نیا قدم آپ نے نہیں اٹھانا ہے۔ فی الحال آپ نے صبر سے اور جہاں آپ ہیں اسی پہ آپ قناعت کریں گے، خوش رہیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ اور ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کی سوشل گیدرنگس میں بھی اضافہ ہو، لیکن آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنا ہے اور اپنا رویہ آپ نے بالکل سب سے ایکول برابر لے کے چلنا ہے، کیونکہ آپ کا رویہ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی نیا رائیول بھی بن جائے، تو یہاں پہ آپ نے یہ غلطی بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں بالکل آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش یہی کیجیے گا کہ احتیاط سے چلیں گے تو صحیح رہیں گے، ورنہ کچھ چیزیں ایکسپوز ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد آیت کریمہ کا ورد 100 مرتبہ لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں برج برج حوت، زوڈیے کا آخری سائن، زوڈیے کا آخری گھر۔ پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ نے اپنے تمام معاملات میں کسی کو بھی مداخلت کرنے مت دیں، چاہے وہ آپ کے ازدواجی معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کے گھریلو معاملات ہوں یا چاہے آپ کے بزنس کے معاملات ہوں۔ آپ نے اپنے تمام معاملات کو اپنے تک محدود رکھنا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اس ہفتے اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر سے گریز کریں، بالکل بھی اس ہفتے آپ نے سفر کرنے کا نہیں سوچنا ہے، کیونکہ وہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کہیں پہ آپ کوئی پیسے خرچنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے فی الحال پینڈنگ پہ رکھنا ہے، اور کسی سے بھی آس اور امید بالکل بھی مت لگائے، کیونکہ آس اور امید پر ری کرنے والی ذات صرف رب کریم ہے۔ اسی سے آس لگائے، اسی سے امید لگائے، باقی اس کے بندوں سے کوئی بھی آس و امید مت لگائے۔ اور ازدواجی معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، لیکن آپ نے اپنے ازدواجی معاملات سے لے کر بزنس کے معاملات تک آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور اپنا رویہ سب سے آپ نے بہت ہی برابر رکھنا ہے۔ اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی کچھ ڈسٹربنس جو آپ کے ذہن میں چل رہی تھی یا آپ کی لائف میں چل رہی تھی، انشاءاللہ اس میں بھی کافی حد تک بہتری آئے گی۔
اور آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے۔ اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ آپ نے سوچ سمجھ کے اسٹیپ لینا ہے، قدم اٹھانا ہے، اور گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اپنا بھی خیال رکھیں اور پیدل چلنے والے افراد کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنا زیادہ ہو سکے کثرت سے درود پڑھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔